تو رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری یہی ہے کہ یہ ایک سیزن کا مہینہ ہے۔ جیسے تاجر کے لیے جب اپنے بزنس میں سیزن کا مہینہ آتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اب اس مہینے میں، اس سیزن میں زیادہ سے زیادہ کمانا ہے۔ تو ہمارے لیے رمضان ایک نیکیوں کی سیزن کا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر کوئی سیزن میں نہ کما سکے تو پھر وہ بزنس مین نہیں ہے، وہ تاجر نہیں ہے، پھر وہ ہر جگہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے نبی نے بھی فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی معافی اپنی نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، ایسا شخص بھی ہلاک ہے۔ بلکہ یہ دعا کرنے والا تو جبریل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور جبریل آ گیا اور اس نے 3 بد دعائیں کی تھی۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا کہ آپ کو جا کے نبی کے سامنے یہ بد دعائیں کرنی ہیں تاکہ میرا محبوب ان بد دعاؤں پہ آمین کہہ دے۔ تو ان 3 میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی بخشش نہ کرا سکا تو پھر اس کے لیے اور کون سا آفر آئے گا؟ یہاں تو 24 گھنٹے آواز لگ رہی تھی، کوئی ہے معافی چاہنے والا میں معاف کر دوں، کوئی ہے دامن پھیلانے والا، کوئی ہے اشک بہانے والا، کوئی ہے ہاتھ اٹھانے والا، کوئی ہے بہانہ کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ اب اتنا سارا اللہ آفر دے اور پھر بھی ہم اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں تو ہم کامیاب تاجر نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کسی مہینے میں نے نبی کو اتنے تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک رمضان کی تیاری ہوا کرتی تھی، اور رمضان کے جو بھی اعمال ہیں اس کی ابھی سے نیت ہو، ابھی سے ارادہ ہو، دنیاوی کام کو تھوڑا مختصر کر لیں۔ عام 11 مہینوں میں آپ جو ہے عشاء کے وقت دکان بند کرتے ہیں تو رمضان میں مغرب سے تھوڑا پہلے بند کر دیں، تھوڑا شارٹ کر لیں تاکہ عبادتوں میں حصہ لگ جائے۔ وہی معمول رہے گا کہ 8 بجے دکان بند کریں گے، 7 بجے کریں گے تو نہ تراویح آپ کے ہاتھ آئے گی نہ افطاری ہاتھ آئے گی۔ اس لیے ابھی سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمر کس لیتے تھے، یعنی پورے تیار ہو جاتے تھے۔ تو رمضان کی تیاری اعمال تو وہی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ ایک تربیتی کورس کا مہینہ ہے۔ انسان غافل ہو گیا تھا 11 مہینے، دنیا میں بہت زیادہ ہم گھس گئے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے جو تعلق تھا وہ کمزور ہو گیا۔ وہ کتنا بڑا مہربان ہے کہ جب تعلق کمزور ہوا تو اس نے خود بلایا کہ آؤ میرے بندوں، مجھ سے بہت دور چلے گئے ہو، تمہارے دلوں پہ غفلت کی چادر آ گئی ہے، یہ 1 مہینہ دیتا ہوں، ورک شاپ مان لو اس کو، گاڑی چلتے چلتے اس کے پرزے جو ہے خراب ہونے لگتے ہیں تو اس کو ورک شاپ میں ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں گھستے گھستے جب بربادی کی قریب ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو اس کو رمضان دیا گیا ہے کہ تو جو ہے اپنا تعلق صحیح کر لے اللہ سے، یہ جو رحمتیں برس رہی ہیں اس کا فائدہ اٹھا لے۔ تو ایک تربیتی کورس ہے اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ روزہ دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اس تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ دیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جو ہے اس کے یہاں اناج میں تھوڑی کمی آ گئی تھی اس لیے آرڈر دے دیا کہ جو ہے 1 مہینہ تھوڑا کھانا پینا کم کرو، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو۔ ایسا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ایک ٹریننگ دی ہے، حلال چیزوں سے روکا ہے تاکہ بندہ جو ہے باقی دنوں میں بھی، باقی زندگی میں بھی حرام سے بھی بچ جائے۔ رمضان میں روزے کے اندر حلال چیزوں سے منع کر دیا کہ آپ پانی نہیں پی سکتے، پانی حرام تو نہیں ہے، پانی تو حلال ہے۔ آپ روٹی نہیں کھا سکتے دن میں،
روٹی تو حلال ہے، حلال چیزوں سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ ایک عملی مشق کرائی جا رہی ہے، ٹریننگ دلائی جا رہی ہے تاکہ تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ ہی کیوں دیا گیا؟ تقوی تو نماز سے بھی پیدا ہوتا ہے، تقوی ہر عمل سے پیدا ہوتا ہے، ہر نیک عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ بے شک نماز بھی برائیوں سے روکتی ہے، قرآن نے وہاں صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہا ہے کہ نماز میں یہ خصوصیت ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خصوصیت جو روزے میں ہے، روزے میں جو اللہ کا دھیان آتا ہے ہر عام انسان کو، وہ کسی اور عبادت میں نہیں آتا۔ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب میرا دل پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے لیکن میرا ربط نہیں ہے وہاں، تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ معمولی سے معمولی آدمی جو کبھی عید اور جمعہ نہ پڑھتا ہو لیکن روزہ رکھ لیا، اب وہ گھر میں اکیلا بھی ہوگا نا، مجمع چھوڑو، اکیلا بھی ہوگا نا اپنے بیڈ روم میں، پیاس بھی لگ رہی ہوگی تو پانی نہیں پیے گا، بھوک لگ رہی ہوگی تو کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ روزے میں یہ چیز زیادہ ہے کہ یار کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ یہی بندہ تھا جو دکان پہ غلط تول رہا تھا تو وہاں خدا نہیں دیکھ رہا تھا، چوراہوں پہ بیٹھ کے غیبتیں کر رہا تھا، اس کو خدا نہیں دیکھ رہا تھا۔ نماز میں کھڑا تھا لیکن دھیان دکان میں تھا، تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا تھا؟ خدا تو دیکھ رہا تھا، لیکن روزے کے اندر یہ خوبی اور خصوصیت ہے کہ عام انسان کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ یار نہیں، مجھے پانی نہیں پینا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ تو ناراض تو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب تو دکان پہ بیٹھ کے دھوکہ دے رہا تھا، رب تو ناراض تو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب تو جھوٹ بول رہا تھا، رب تو ناراض اس وقت بھی ہو رہا تھا جب تو غیبتیں کر رہا تھا، حرام کما رہا تھا، اس وقت بھی ناراض ہو رہا تھا۔ لیکن روزے کے اندر کیا اللہ نے خصوصیت رکھی ہے؟ عام انسان، جاہل آدمی، بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا، اس نے اگر روزہ رکھ لیا نا تو اس کو اللہ کا دھیان آنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ روزہ دیا ہے تاکہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھو گے ہر سال رمضان کے تو پھر وہ تقوی بھی تمہیں نصیب ہوگا کہ تم دکان پہ بیٹھ کے دھوکہ نہیں دو گے، پھر وہاں بھی اللہ کا ڈر آئے گا۔ نمازوں میں کھڑے ہو کے دکان کا حساب نہیں کرو گے، وہاں بھی اللہ کا ڈر آئے گا۔ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرو گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کو حساب لینا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جو تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی تو دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ پھر موبائل کی اسکرین پہ غلط نہیں دیکھے گا، پھر یہ روزے والا خیال وہاں بھی آئے گا کہ یار نہیں، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پاپا دیکھے یا نہ دیکھے، امی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا ربا دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ خصوصیت روزے کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان ٹریننگ کا مہینہ دیا، لعلکم تتقون۔ اور صرف یہ عمل نہیں، دو عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے جو نبی نے شعبان میں دیا تھا، اس میں بڑے جامع کلمات ہیں۔ بے شک سب سے بڑی عبادتیں جو دی گئی ہیں رمضان میں خاص کر، وہ روزہ ہے اور اس کے بعد تراویح ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح فرض نہیں ہے، تراویح سنت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ نبی کا جو خطبہ ہے اس پہ غور فرمائیں۔ جب شعبان کے مہینے میں صحابہ کے بیچ میں خطبہ دیتے تھے تو فرماتے تھے، لوگوں تمہیں پتہ ہے ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، بہت برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں مومن کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور بڑی عظمتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی عنایتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ برابری کا مہینہ ہے، اونچ نیچ کے فرق کرنے کا معاملہ ہے۔ 11 مہینے مالدار کو مال کے نشے میں پتہ نہیں ہوتا نا کہ غریب کی غربت کیا ہوتی ہے، غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے، نشے میں چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن رمضان آتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو مالدار کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار غریبی تو بڑی سخت چیز ہوتی ہے۔ لوگ بیچارے ہندوستان میں کیسے بغیر کھائے سو جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ،
کیسے ان کو نیند آ جاتی ہے بس اسٹینڈ پر. یار ان کے پاس چادر بھی نہیں ہوتی، ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا. روزہ یہ اس لیے دیا گیا ہے. ہم عبادتوں میں غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے، میں مثال بھی دیا کرتا ہوں نماز کی. نماز گھر میں پڑھنے میں اخلاص زیادہ تھا. گھر میں اگر میں نماز فرض کی پڑھتا تو اخلاص زیادہ تھا. وہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے مجھے مسجد بلایا. کیوں بلایا؟ یہاں تو ریاکاری ہو رہی ہے. میں 5 ٹائم آتا اور جاتا رہوں گا، محلے والے کہیں گے بڑا پکا نمازی ہے یار، 5-10 مرتبہ مسجد کے چکر کاٹتا ہے. اس سے بہتر تھا کہ حکم یوں ہوتا کہ گھر میں نماز پڑھ تاکہ تجھے کوئی نہ دیکھے، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے. حضرت ابو بکر سے پوچھا تہجد میں، اللہ کے ابو بکر اتنا آہستہ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ عمر تو بڑے زور سے قرآن پڑھتا ہے. تو ابو بکر نے کہا میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو سن رہا ہے، تو مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بڑا پیارا جواب تھا. تو اس لیے مسجد میں بلایا کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا تھا، ایک جمعیت قائم کرنی تھی، اونچ نیچ کا فرق ختم کرنا تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کروڑ پتی سیٹھ بھی یہاں کھڑا ہے، اس کے بغل میں غریب مولوی کھڑا ہے، اس کے پاس میں مزدور کھڑا ہے، جس کے کپڑوں پہ سیمٹ لگا ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے. یہ نماز ایک اتحاد قائم کرتی ہے کہ یہ نہیں تو جو ہے پٹھان ہے آگے کھڑا ہوگا، تو خان ہے آگے کھڑا ہوگا. نہیں، جو پہلے آئے گا وہ پہلے آگے کھڑا ہوگا. اگر کوئی بھی مزدور پہلے آ گیا تو مزدور پہلے کھڑا ہوگا. تو یہ جو ہے فرق نبی نے فرمایا جو ہے کوئی جگہ مسجد میں اپنی طے نہ کرے اور کسی کو اپنی جگہ پر اٹھائے نہیں اور کسی کے کاندھے پھلاں کے لوگوں کو تکلیفیں مت دو. یہ جامعیت پیدا کرنی تھی. تو آپ غور کریں گے تو روزے کے اندر بھی یہ پیغام ہے. روزہ رکھ کے غریبوں کی بھوک کا احساس دلایا ہے، پیاسوں کی بھوک کا احساس دلایا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، برابری کا مہینہ ہے، اونچ نیچ کے فرق کو ختم کرنے کا مہینہ ہے اور انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے، تاکہ تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہو. تمہیں روزہ رکھوایا، تمہارے گھر میں اناج خوب تھا، کھانے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس لیے احساس دلانے کے لیے کہ تیرے گھر تو اناج ہے، لیکن ایسے بھی اس دھرتی پہ انسان رہتے ہیں جن کے گھر میں 1 ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی، 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی. تو یہ احساس دلایا کہ انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے. اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں باقی مہینوں میں بھی نبی کی سخاوت مشہور تھی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کی سخاوت تیز ہواؤں سے بدل کے آندھی اور طوفان بن جایا کرتی تھی. یعنی اس مہینے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، اس مہینے میں یتیموں اور کا خیال کیا کرتے تھے. تو رمضان کی تیاری یہی ہے کہ آپ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ. دیکھو شیطان دھوکہ دیتا تھا اتنے دن، بڑے سخت روزے ہیں، بڑے کڑوے روزے ہیں، سخت گرمی ہے، لو ہے، یار کیا ہوگا اگر لائٹ چلی گئی. لیکن اب موسم بھی سہانا ہو گیا ہے، اب ٹھنڈ کے روزے آ رہے ہیں، وہ بہانہ بھی ختم ہو رہا ہے. بہانہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت علی فرماتے تھے مجھے گرمی کا روزہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی میں نفس بڑا مچلتا ہے، دوپہر سے ہی پانے مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ انسان کے 2 خطرناک دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. نفس کیا ہوتا ہے؟ جو جی اندر بیٹھا ہے، سمجھو سارو لیکن جی کون کرے. یہ جی تو دشمن ہے. حضرت علی نے فرمایا دشمن مچلے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. یہ بڑا مچلتا ہے گرمیوں کے روزے میں، لیکن ہم کمزور ہیں تو موسم بڑا آسان ہو گیا ہے، تو یہ بہانہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں دیکھتا ہوں، پوچھتا رہتا بھی ہوں، بہت سارے جو ہے کلینک پہ بیٹھنے والے، دکانوں پہ بیٹھنے والے، ریڑھی پہ سبزی بیچنے والے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے. اور 10 بجے اٹھنے والا کہتا ہے کہ یار برداشت کو نہیں ہوا، پوری کھاواں کیا رجوع رکھا. یہ کوئی بہانہ ہے یار؟ میں تو بیڑی پیواں کیا رجوع رکھا. لوگ جو ہے روزہ رکھ کے جہاد کرتے تھے. آپ اپنے دادوں سے پوچھو، لوگ روزہ رکھ کے جیٹھ کے مہینے میں کھیت کا کام کرتے تھے. ان کو تو روزہ نہیں لگا اور تجھے گھر بیٹھے ایسی چالو ہے، کولر کے آگے بیٹھا ہے، پھر کوئی رو تو لاگے. یہ تو سب بہانے ہیں نفس کے. اس لیے جو ہے نفس کے بہانے میں مت آنا، دھوکے میں مت آنا. جو عزم کرو کہ 30 روزے انشاءاللہ ہم سب کو رکھنے ہیں. اللہ سب کو صحت اور عافیت بھی دے. اور یہ شوگر کا بہانہ بھی مت کرنا. روزے رکھو، زندگی تو پگھل رہی ہے، پگھلنی ہے. روزے نہیں رکھے گا تو بھی مرے گا.
روزے نہیں رکھے گا تو بھی مرے گا۔ اس لیے وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں جو اسلام نے فدیہ کس مریض کا رکھا ہے، وہ مریض جس کے صحیح ہونے کا کوئی جو ہے امید نہ ہو، ایسے مریض کے لیے اسلام ڈھیل دے دیتا ہے۔ تھوڑی سی 150 شوگر تو اکثر کرے ہوئے، تو کیوں روزہ چھوڑ رہا ہے 150 کے چکر میں؟ تیری شوگر بھی صحیح ہوگی، اللہ سے مانگ روزے رکھے، اور مرنا تو ویسے بھی ہے، روزے رکھ کے مر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تراویح، یہ راتوں کی عبادت ہے، دن کی عبادت روزہ تھا، راتوں کو ایک جو ہے سنت تراویح دی گئی ہے۔ اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، کیونکہ سجدے زیادہ کرے گا، سجدے کے اندر اللہ نے قرب رکھا ہے اپنا، سب سے زیادہ قرب اللہ بندہ سے اس وقت خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ جب بندے کو سجدے میں دیکھتا ہے، تو یہاں سجدے زیادہ دیے گئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وسجد، سجدہ کیجئے۔ وقت اللہ سے غافل ہو گئے تھے، تعلق میں جو کمزوری آ گئی تھی، وہ تراویح کے ذریعے سے وہ واپس تعلق قائم ہوگا، وہ واپس محبت قائم ہوگی، وہ واپس اللہ کا خوف قائم ہوگا۔ تو تراویح کی پابندی کریں۔ تیسرا عمل رمضان کا، رمضان کی تیاری یہی ہے، یہی نہیں ہے کہ نئے نئے کپڑے سلائیں گے، ہر جمعے کا الگ ڈریس ہوگا، جو ہمارے یہاں جاہلوں میں مشہور ہے، عورتوں میں مشہور ہے کہ ہر جمعے کا الگ ڈریس ہونا چاہیے۔ رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے، رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آج سے ہی آپ قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں۔ علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں آیا اور رمضان قرآن میں آیا، یعنی تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خدا کا قرآن اترا ہے۔ رمضان کا تعارف کرانے کے لیے قرآن کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن میں رمضان کا ذکر ہوا ہے، تو دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور نبی کا عمل بھی ہے کہ رمضان میں جبریل آتا تھا نبی کے پاس، اور کبھی یوں ہوتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور جبریل سنتا تھا، اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ جبریل قرآن پڑھتا تھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ یہ رمضان کے مہینے میں عمل ہوتا تھا، اس لیے رمضان کا تعلق قرآن سے بھی ہے، اس کے خصوصی اعمال میں قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اپنے گھروں میں بھی پڑھیں، نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا دکھتا ہے، نظر آتا ہے، جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا گھر کو قبرستان مت بناؤ، یہ بھی فرمان ہے نا، گھر کو قبرستان مت بنایا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں نفلی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر قبرستان ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ تو جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو اسلام کی نگاہ میں اس گھر میں کوئی زندہ ہے ہی نہیں، سب مردے ہیں، اس لیے کہا کہ وہ قبرستان ہے، وہ ویرانہ ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو، اور نبی نے یہ بھی فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ برکت کی نہ کون چاہیے، تعبیذ لے تو پھر مول صاحب تعبیذ بنا کے دے، مارا برکت کون دکھے، آتا دکھے اور جاتا کون دکھے، گیا گھر ہے کما کے تھک گیا، گھر ہے ڈیمانڈاں پوری کو نہیں ہوا ہے، کوئی برکت نہیں ہے نا۔ تو تعویذ لینے کے بجائے سب سے بڑا تعویذ جو تیرے سامنے 30 پاروں میں موجود ہے، نبی نے فرمایا برکت چاہتے ہو تو قرآن سے برکت حاصل کرو، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں برکت آئے تو گھر میں قرآن پڑھا کرو، چاہتے ہو کہ دکان میں برکت آئے تو دکان میں بیٹھ کے گجراتی مسلمان کی طرح قرآن پڑھا کرو۔ گجرات میں دیکھا ہے میں نے مسلمانوں کو کہ اپنی دکان پہ بیٹھے رہتے اور قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دکان پہ کھولتے ہی جھاڑو نکالنے کے بعد وہاں پہ سورہ یاسین پڑھیں گے اور پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے۔ غیر مسلم منہ سے سبق لے لو یار، وہ اگربتی وغیرہ یوں کر کے پھر بزنس اسٹارٹ کرتا ہے، تجھے اگربتی کرنے کی ضرورت نہیں، تو قرآن کی تلاوت کیا کر۔ نبی نے فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکلا ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کلام بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ کا جو کلام ہے وہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جس کی جتنی بڑی ذات ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی بڑی بات ہوتی ہے، تو بڑا آدمی ہے تو بڑی بات ہوتی ہے، تو یہ قرآن اللہ کی بات ہے اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات، تو قرآن اللہ کی سب سے